بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم صاحب. میں حاضر. آج میں نے کہا ذرا جلدی سے پروگرام بنا لو. کچھ بہت سردی بھی لگ رہی تھی, ٹھنڈک بھی بہت ہو گئی. کراچی میں, دبئی میں تو خاصی سردی ہو گئی ہے. اور ایک تو ایک افواہ کہوں میں, اطلاع کہوں, خبر کہوں, کیا کہوں. مگر 2-3 لوگوں نے, ہمارے یہ جیسے لوگ تھے, انہوں نے آ کے کہا دبئی میں ایک جگہ ہے وہاں پہ برف باری ہو گئی. ارے میں نے کہا یار دبئی میں کون سی جگہ پہ برف باری ہو گئی, اور برف باری ہو گئی تو پھر ہوا ٹھنڈی تو بہت ہے, لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ دبئی اتنا ہے, اس میں ایک جگہ برف بھی گر گئی. میں نے کہا دیکھو معلوم کر لو کہ بھئی گری ہو تو مجھے بھی بتا دو, میں نے بھی بہت عرصے کے بعد برف باری دیکھ لوں گا. تو کہنے لگا اچھا آپ بتائیں گے رات کو آپ سوتے کب ہے؟ میں نے کہا برف کے چکر میں تو ہم رات بھر جاگ لیں گے. خیر وہ بات کر کے گئے, اور اس کے بعد پلٹ کے کوئی بھی نہیں آیا. جبل علی ایک جگہ ہے, جبل علی زیادہ دور نہیں ہے, 5-10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا اچھا خیر وہ تو نہیں آئی, خبر تو یہ ہو گئی کینسل. اب دوسری خبر یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم آپ کو اب نفسیاتی مریضوں کے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ بڑے لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے. اب ہم نکلے فلسفہ والوں کے پیچھے, جو پروفیسر ہوتے ہیں فلسفے کے, وہ انہوں کو ڈھونڈا کہاں ہوتے ہیں, کدھر ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. خیر بڑے کچھ قصے ان کے دوستوں سے مل گئے, کچھ اور باتیں ہو گئیں, لیکن اور ناکامی ہوئی فلسفے کے بارے میں. ہم نے کہا یار زیادہ اس میں پڑھو گے تو تمہارا بھی وہی اثر ہوگا جو پروفیسر فلسفے جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے. تو خیر میں نے کہا دیکھو جو کچھ بھی بات ہمیں ملی اور جو کچھ لوگوں نے بتایا, ہم نے اس کو اپنے رخ سے طے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا وہی طریقہ استعمال ہے جو اس سے ہم کرتے ہیں. تو وہ پروگرام تو 1-2 ہو گئے آرام سے, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ذرا سکون سے سننے پڑیں گے. معاملہ فلسفے کا ہے, اور اس میں فلسفے میں اگر ذرا سے بھی غلطی ہو جائے گی تو بڑا ہو جائے گا گڑبڑ. تو لہٰذا سکون سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ نے ایسے چلتے پھرتے سنے جو 1-2 پنچ لائن ہوتی ہے وہ نکل جائیں گی اور پھر وہ بے ضرر ہو جائے گا. تو قصہ یوں ہے کہ 3 دوست, 2 پرانے پروفیسر, ایک نیا پروفیسر, یہ اسٹیشن پہ کھڑے تھے. جو ان کو 2 کو کہیں جانا تھا, ایک چھوڑنے آئے تھے. تینوں کھڑے تھے ٹرین کے لیے, اسٹیشن پہ کھڑے تھے. ٹرین آ گئی, باتوں میں اس قدر مشغول تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرین آ گئی. جب ٹرین نے جانے کے لیے دوبارہ زور کی سیٹی دی اور موو کیا, تب پتہ چلا ٹرین جا رہی. تو بھاگم دوڑا ہوئی. وہ جو 2 پرانے تھے وہ تو اس قابل نہیں تھے ہماری طرح کے سے کہ اگر چڑھ گئے اور نیچے گر گئے تو کیا ہوگا, قتل ہو جائیں گے. تو وہ بیچارے آدھے اٹک کے رک گئے بیچ میں. وہ جو جوان سا تھا آدمی, وہ بھی تھا پروفیسر, لیکن جوان تھا بھی, اس کے ہوش و حواس برقرار تھے. وہ برقرار کیا تھے, وہ بھی باولا ہی تھا. وہ ان کو کے ساتھ بھاگا ٹرین پکڑنے کے لیے. وہ تو بیچارے پیچھے رہ گئے. وہ گاڑی میں چڑھ گئے. گاڑی میں چڑھ گئے تو جا کے وہاں جب گاڑی نکل کے چڑھ گئے ہوں گے, جب ان کو خیال آیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ 2 ساتھی کہاں ہیں, وہ معلوم ہو تو کوئی بھی نہیں ہے. خیر آئندہ کے کھڑے ہو گئے اور گاڑی چل دی. یہ دونوں آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے. تو کلی جو گاڑی کو روانہ کرتے ہیں, سامان وامان دیتے ہیں, اس میں سے ایک آدمی آیا, کہنے لگا صاحب کائے کو فکر کر رہا ہو, گاڑی میں بیٹھ کے گئے نا, جانے دو. ابھی آپ آدھے 15-20 منٹ میں ایک دوسری گاڑی آئے گی, آپ اس میں چڑھا دوں گا آپ کو, آپ بے فکر رہیے. تو پروفیسر نے کہا بھیا تم صحیح کہہ رہے ہو, تم چڑھا دو گے, تمہارا شکریہ, مگر وہ جو چڑھ کے چلے گئے وہ ہمیں چھوڑنے آئے تھے. اب بھلا بتاؤ, وہ چھوڑنے آئے تھے, وہ تو چلے گا, یہ جن کو چھوڑ کے جانا تھا یہ اپنے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے آرام سے گاڑی کے باتیں کر رہے تھے. اب یہ تو وہ تو چلے گئے, یہ آ گئے. اب یہ اس قسم کے بہت سے پروفیسر کے قصے ہمارے پاس جمع ہو گئے. کچھ لوگوں نے بتایا, کچھ قصوں میں سنا, کسی کی باتوں میں سنا, کہیں سے لیا. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ ہوا کہ 2 بیوی تھے, بڑے آرام سے واک کر رہے تھے گارڈن میں, اور اتفاق سے وہ ہے نا صحبت کا اثر ہو جاتا ہے,
جیسے لوگوں کے ساتھ رہو وہ صحبت کا اثر تھا. تو میاں تو بالکل ہی بھولکر تھے, بیوی بھی آدھی تو ہو ہی گئی تھیں. وہ دونوں ٹہل رہے تھے, بات کر رہے تھے. انہوں نے رک کے بہت اچھے انداز سے کہا سنو. انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگے ہماری منگنی کو 20 سال تو ہو گئے. کہنے لگے ہاں 20 سال تو ہو گئے. کہنے لگے اب تو شادی ہو جانی چاہیے نا. انہوں نے کہا کس؟ بیوی نے پوچھا کس کی؟ ارے کہنے لگے 20 سال ہماری منگنی کو ہو گئے, اب بھی پوچھ رہی ہو کس کی شادی؟ ارے ہماری شادی. کہنے لگے اچھا, گھر میں جو ایک جوان سا لڑکا رہتا ہے وہ کون ہے؟ کہہ رہے بھائی صبح کو جاتے وقت نظر آتا ہے, رات کو پتہ نہیں کب آتا ہے, ہم سو جاتے ہیں, اگر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں. کہنے لگی پتہ ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اور گھر میں رہ رہا ہے تمہیں اس کی بھی فکر نہیں؟ کہ فکر تو ہوتی ہے لیکن فکر کرنے کے بعد ہم کچھ بھول جاتے ہیں کہ کس مسئلے پہ فکر کرنی تھی ہمیں. تو خیر انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے. یعنی ہمارا بیٹا ہے. ارے بھائی کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے درخت پہ لٹکا لگ رہا تھا, میں توڑ کے لے آئی. ارے بھائی صحیح تو سچ بولا کرو. کہنے لگے آپ کو ہماری شادی یاد نہیں تو صبح میں آپ کو شادی کا البم دکھا دوں گی, پھر سمجھ جائیے گا یہ شادی ہو چکی ہے. جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہو جانی چاہیے, اب وہ ہو بھی گئی, اور بیٹا بھی بڑا ہو گیا, اسکول کالج میں بھی جانے لگا. خیر چلیے آپ کو اب تو پتہ چل گیا. اور یہ بھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں, کبھی کسی اور کو مت سمجھ لیجیے گا, کیونکہ اب بیٹا ساتھ ساتھ جایا کرے گا میرے, تاکہ آپ ہوش میں رہا کریں. اب یہ تو 2 قصے ہو گئے آپ کی فرمائش کے طور پر. لیکن اصل میں پروفیسر کے قصوں میں مزہ نہیں آیا مجھے. میں نے تو کر لیا ریکارڈ, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے ریکارڈ تو ہو گئے, لیکن مزہ نہیں آیا. ابھی بہت سارے جمع ہو گئے. جب ہم کسی چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جتنے گھر ہوتے ہیں سب میں جھانک مار دیکھ لیتے ہیں کہاں کچھ ہے. تو ایسے موسم کا ایک قصہ بھی ہے کہ سردیوں کا موسم تھا, اور سردیوں کے موسم میں رات تو جلدی ہو جاتی ہے, صبح دیر میں ہوتی ہے, یا رات لمبی ہوتی ہے, دن چھوٹا ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے نہ دن کی پرواہ ہے نہ رات کی پرواہ, اور ایک موبائل ہے جس سے ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں, دن بھی دیکھ لیتے ہیں, اور مہینہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اور تاریخ بھی دیکھ لیتے ہیں. ساری چیزیں وہ اگر کھو جائے. اور دوسرا ایک عجب اتفاق ہو رہا ہے کہ جناب وہ آنکھوں پہ لگی رہ جاتی ہے, ڈھونڈتے ہم رہتے ہیں کدھر گئی. اب آپ سمجھیں گے کس کو ڈھونڈ رہے تھے بھائی, ہم ابھی کس کو ڈھونڈیں گے, اب تو لوگ بھی ہمیں ڈھونڈنا چھوڑ دیا. آنکھوں پہ اینک لگی رہی اور ہم اس میں اینک کو ڈھونڈتے رہے کدھر گئی. ایک کل پرسوں کا قصہ ہے. خیر وہ 2 مسٹر اینڈ مسز بیٹھے سردیوں کو انجوائے کر رہے تھے, اپنے چادر وادر اوڑھ کے, اور مونگ پھلی کھا رہے تھے. باتیں ہو رہی تھیں مزے کی, کچھ کہانیاں, کچھ جوانی کے, کچھ حالات کے. اور یہ بھولے ہوئے تھے پروفیسر صاحب وہ کہاں بیٹھے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ایک دم کال بیل بجی دروازے کی, تو ان کی بیگم نے ہائے کہہ کے انہوں نے کہا کون آیا؟ کوئی آ گیا. کہنے لگے اچھا. وہ انہوں نے کہا کہ چلتے ہوئے پوچھنے لگے میاں آ گیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن یہ اتنے بولا ہے کہ کوئی آ گیا, خامہ خائیں کو کہیں گے یہ آدمی ان کے گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, اور کون ہے. اور یہ بھاگے اور پچھلے کمرے کی کھڑکی سے کود گئے باہر. جب اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, اور وہ بیوی نے کہا آپ بیٹھیے میں بلاتی ہوں, ابھی تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہاں گئے. یہ پتہ نہیں کہ ان کے میاں کے بھائی صاحب آئے تھے, ان کی گھنٹی بجی, یہ سمجھے کہ جوانی یاد آ گئی ان کو, اور یہ کھڑکی کود کے بھاگ گئے. اب اس قسم کے قصے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. ایک اور تو اگلی دفعہ سنائیں گے ہم آپ کو. ابھی تو بہت ہو گئی اور رات بھی گزر گئی, اب نیند آ جائے گی, کچھ خواب بھی اچھے آئیں گے. چلیے اللہ حافظ, شب بخیر.